الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد۔ اللہ تعالی نے عبادت کے جو طریقے حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تلقین فرمائے، ان میں سب سے اہم چیز عقیدے کے بعد وہ نماز ہے، اور اس سے پہلے پاکیزگی کے تینوں طریقے یعنی وضو، غسل اور تیمم، یہ تین چیزیں گزر چکی، اور اب نماز کی بات میں بھی آذان سے شروع کرتے ہیں، اور آذان اسلام میں شروع ہوئی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ ہجرت کر کے تشریف لے گئے۔ چنانچہ مکہ میں جتنی نمازیں پڑھی گئیں اور پڑھی جاتی تھیں یہ سب آذان کے بغیر تھیں، اور مسلمان اتنے تھے ہی نہیں کہ آذان کی ضرورت پیش آتی، اور مکہ میں آذان دینے کا مطلب یہ تھا کہ اپنے آپ کو مرنے کے لیے پیش کر دیا جائے۔ اس لیے مکہ کے سارے دور میں کوئی آذان نہیں ملتی۔ ہجرت کے بعد جب مدینہ منورہ تشریف آوری ہوئی ہے اور لوگ مسلمان ہونے لگے تو ایک موقع ایسا آیا، ہجرت کے فوراً بعد ہی اتنے لوگ مسلمان ہو گئے، مہاجرین اور اہل مدینہ مل کے، کہ نماز کے وقت کے لیے یہ ضروری تھا کہ اب کوئی چیز متعین کی جائے۔ یہ کیسے پتا چلے کہ اب عبادت کا وقت آ گیا؟ یہ کیسے پتا چلے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب نماز کے لیے تشریف لا رہے ہیں؟ تو آپ نے ایک دن سب لوگوں کو بٹھایا اور آپ نے فرمایا کہ اس نماز کے لیے کوئی طریقہ مقرر کیا جائے۔ ایک صحابی رضی اللہ عنہ نے تجویز دی اور انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول جھنڈا لہرایا جائے، اور جھنڈے کو دیکھ کر جب وہ کسی اونچی جگہ پہ لہرایا جائے گا تو لوگ ایک دوسرے سے بات کریں گے، اور پھر ہوتے ہوتے سب کو پتا چلے گا اور مسجد میں آ جائیں گے۔ لم یعجبہ، پسند نہیں فرمایا اس بات کو، اور طلب کیا، اور آپ نے فرمایا کہ اچھا کوئی اور طریقہ بتاؤ، تو عرض کیا گیا کہ آگ جلائی جائے، تو آپ نے کہا یہ بھی مناسب ہے۔ آپ نے فرمایا اور تو کسی نے کہا کہ بھونپو، ایک طرح کا باجا، یہ بجایا جائے، تو آپ نے فرمایا یہ اچھا نہیں ہے، یہودی ایسے ہی کرتے۔ پھر کہا گیا کہ ناقوس، یہ ایک طرح کی دف، اس کو بجایا جائے، تو فرمایا من امر النصارى، یہ تو عیسائی کرتے ہیں۔ اور کسی نتیجے پہ پہنچے بغیر مجلس ختم ہو گئی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس فکر میں رہے کہ کوئی نہ کوئی بات ہونی چاہیے۔ اور یہ جو آتا ہے کہ آپ نے حکم دیا کہ ناقوس، یہ دف یا یہ میوزیکل انسٹرومنٹ یہ بنایا جائے، اور اس کے بعد لوگ چلے گئے بنوانے کے لیے، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ نے ایسے حکم دے دیا، مطلب یہ ہے کہ آپ نے اس سے ناپسندیدگی کا اظہار نہیں فرمایا، بس اتنا کہا کہ عیسائی ایسے کرتے ہیں،
اور جو صحابہ رضی اللہ عنہم اس فکر میں تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پریشانی دور ہو جائے، انہوں نے کہا آپ نے ناراضگی کا اظہار تو فرمایا نہیں، لہذا چل کے ایسی چیز تیار کرا لیتے۔ چنانچہ کچھ لوگ چلے گئے اور اگلے دن صبح حضرت عبداللہ ابن زید رضی اللہ عنہ حاضر ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، اور انہوں نے کہا اللہ کے رسول، میں نے ایک چیز دیکھی ہے، نہ میں سویا ہوا تھا اور نہ جاگ رہا تھا، اور مجھے پریشانی تھی اس بات کی کہ آپ پریشان ہیں اور اس مسئلے کا حل نکلنا چاہیے۔ یہ جو کیفیت ہے کہ انہوں نے کہا بین النوم والیقظہ، میں سونے اور جاگنے کی درمیانی حالت میں تھا، تو کسی نے مجھے کہا، یہ بہت سے لوگوں پر طاری ہوتی ہے اور عام طور پہ اس حالت میں جو بات دکھائی جاتی ہے وہ سچ ہوتا ہے۔ آدمی پریشان ہوتا ہے اور نہ وہ پوری طرح سو رہا ہوتا ہے نہ جگ رہا ہوتا ہے، اور کوئی اسے آ کر کوئی بات کہہ دیتا ہے تو اس بات پہ کم سے کم غور کر لینا چاہیے کہ کسی نے یہ کہا ہے، معلوم نہیں کس نے کہا ہے، آواز آئی ہے، یہ چیز میں نے دیکھی ہے، ایک آدمی یوں گزر گیا ہے، پتہ نہیں کون تھا۔ یہ ساری باتیں حدیث میں یہاں سے ثابت ہوتی ہیں۔ وہ کہتے ہیں اللہ کے رسول، اس سے مجھ سے پوچھا کہ تم کیا کر رہے ہو، تو میں نے کہا کہ میں ایک ناقوس، ایک دف وہ بنانا چاہتا ہوں، اس کا کیا کرو گے؟ میں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فکر ہے اور اس پریشانی کو دور کرنا ہے، تو اس نے کہا میں تمہیں اس سے بہتر چیز بتاؤں۔ میں نے کہا تم کہو۔ تو اس نے پوری آذان اور پوری اقامت مجھے سکھائی اور اس سے کہا اس طرح کہا کرو۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ عنہ کہتے ہیں جب میں نے بیان کیا تو آپ نے فرمایا کہ انشاءاللہ یہ خیر ہے، اور آپ نے فرمایا انشاءاللہ اس میں خیر اور برکت ہے، اور سب سے اونچی آواز بلال کی ہے، انہیں بلاؤ۔ بلائے گئے اور آپ نے فرمایا کہ بلال ان کے ساتھ جاؤ اور آذان دو۔ چنانچہ حضرت زید رضی اللہ عنہ گئے اور وہ آذان دیتے تھے، یعنی آہستہ آہستہ جملہ کہتے تھے، اور بلال رضی اللہ عنہ کے پیچھے کھڑے ہو کے انہوں نے آہستہ آہستہ کہا، اور بلال رضی اللہ عنہ نے اونچی آواز سے جملوں کو کہا۔ تو جن لوگوں نے یہ سنا وہ سمجھ گئے کہ اسلام میں یہ طریقہ مقرر ہوا ہے، اور سب سے پہلے اتنی جلدی گھر سے جو شخص نکلا کہ اوپر کی چادر صحیح طرح نہیں لپیٹ پایا جسم پہ، وہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ، اور وہ پہنچے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ اللہ کے رسول میں نے خواب میں دیکھا ہے، بالکل ٹھیک یہ جو چیز ہے یہ مجھے بتائی گئی کہ ایسے کرنا چاہیے، اور بس اتنا ہوا ہے کہ عبداللہ پہلے آ گئے ہیں اور میں ذرا دیر سے پہنچا ہوں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم سب لوگوں کے خواب اس چیز پہ جمع ہو رہے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی جانب سے۔ چنانچہ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آذان دینے والوں کی بہت تعریف کی۔ حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ جو لوگ آذان دیتے رہتے ہیں ان کے لیے کچھ بھی نہ ہوتا، تو حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ ایسے لوگوں سے قبر کا سوال جواب بھی نہیں ہوگا اور قبر کا عذاب بھی نہیں ہوگا، کیونکہ اللہ کی طرف بلاتے ہیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے مؤذن کی آواز جہاں تک پہنچتی ہے وہاں تک اللہ کی جتنی مخلوق ہے، حتیٰ کہ پتھر اور درخت اور پودے اور پتے بھی قیامت کے دن اللہ کے حضور اس کے ایمان کی گواہی دیں۔ اسی لیے امامت اور مؤذن آذان دینا بہت بڑی چیز ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہم ارشد الائمہ، اللہ جو میری امت میں لوگوں کو نماز پڑھائے اسے صحیح راستے پہ رشد اور ہدایت پہ قائم رکھ،
اور فرمایا واغفر للمؤذنین، اور اللہ جو آزان دے ان کو تو بخش ہی دے۔ اس لیے آزان کی فضیلت فرمائی اور فرمایا جس نے 7 سال تک آزان دی بغیر کسی وقفے کے، یعنی جو مجبوری تو کوئی ہو تو ہو مگر نہ وہ ہمیشہ آزان دیتا رہا، فرمایا اس کا اور جہنم کی آگ کا کیا تعلق ہے؟ جہنم کی آگ اس کو کیوں چھوئے گی؟ وہ جہنم میں کیوں جائے گی؟ اسی لیے آپ فرمایا اسفل الاعناق، قیامت میں اللہ کے حضور میں جب لوگ پیش ہوں گے تو اللہ ان لوگوں کو اپنے پاس بٹھائے گا جو جمعے کے دن پہلی صف میں آتے ہیں، اور فرمایا جو جتنا امام کے قریب بیٹھے گا اللہ اسے اپنا اتنے ہی قریب قیامت میں کرے گا، اور فرمایا اسفل الاعناق، اور لوگوں بلند گردنیں اس دن دور سے دیکھنے والے بلند چہرے گردنیں، آپ نے فرمایا کہ ان لوگوں کی ہوں گی جو آزان دے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آزان سکھائی لوگوں کو، اور اس سے ابو معذورہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ آزان جو تھی اس کی ہجرت کے بعد مقرر ہو گئی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سے مؤذن تھے جو آزان دیتے تھے۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ مشہور تھے اپنی آزان کے لیے، اور اسی طرح دوسرے آدمی جو مشہور تھے حضرت ابو معذورہ رضی اللہ عنہ تھے۔ اور 8 ہجری میں ہوا یہ ہے کہ فتح مکہ کے موقع پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا سارے مکہ والے آپ کے غلام، عورتیں آپ کی باندیاں تھیں، اور آپ نے قہرن طاقت کے زور پہ مکہ کو فتح کیا۔ یہ احناف کا مسلک ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جبرن داخل ہوئے ہیں مکہ میں اللہ کے حکم سے، چونکہ فوجی مہم ہوئی تھی اس لیے ہمارے نزدیک مکہ کے سارے بچے مرد عورتیں غلام تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ اور آپ جب فارغ ہو گئے سارے کاموں سے اور اہل مکہ جمع ہو گئے تو آپ نے فرمایا ماذا ترون، تمہارا کیا رائے ہے، کیا دیکھتے ہو، کیا ہونے والا ہے؟ کبھی ساری تھی کہ اب قتل عام کا حکم ہو جائے گا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب پوچھا تو انہوں نے کہا آپ ہمیشہ زندگی بھر شریف رہے، آپ کے والد عبداللہ، آپ کے دادا عبد المطلب، آپ کا گھرانہ اہل کرم اہل محبت کا گھرانہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں وہ بات تم سے نہ کہوں جو میرے بھائی یوسف نے اپنے بھائیوں کو دے کے گئی تھی، اور اسے کہا تھا لا تثریب علیکم اليوم، آج کا دن بدلے کا نہیں ہے، اور پھر تم الطلقاء، تم سب کے سب آزاد ہو۔ یہ طلقاء کا لفظ یہ ان کے لیے بولا جاتا ہے جو آزاد کیے گئے مکہ کے دن، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حنین تشریف لے گئے، اور حنین کی طرف جب گئے تو کچھ لڑکے ایسے تھے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس مہم میں ساتھ چل پڑے، جو بعد میں تو صحابہ رضی اللہ عنہ میں شامل ہوئے، لیکن عربی میں خاص طور پر ان کے متعلق ایک لفظ آتا ہے اوباش۔ اوباش کسی کام کے نہیں، نکمے، وقت ضائع کرنے والے۔ پہاڑی علاقوں میں سفر کریں آپ تو بہت سے لوگ فٹ پاتھوں پہ بیٹھے گاڑیوں کو دیکھ رہے ہیں، مرغے لڑا، کوئی کام ہی نہیں۔ اور تو یہ اوباش لڑکے چل پڑے ساتھ کے، دیکھے تماشا کیا ہوتا ہے۔ اور تماشا کیا ہونا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے لیے جب قافلہ رکا تو آپ نے آذان کا حکم دیا، آذان ہونی تھی۔ 9 لڑکے ایسے تھے جن میں ایک حضرت ابو معذورہ رضی اللہ عنہ تھے، اور ابو معذورہ کہتے تھے جب اس نے آذان شروع کی غالباً بلال رضی اللہ عنہ نے یہ چیز سے بھی تو ہنس ہنس کے ہمارے پیٹ پہ بل پڑ گئے۔ ہم نے کہا یہ کیا دین اور طریقہ ہے، ان پاگلوں کو دیکھو کیسے چیختے ہیں۔ اور ایک دوست نے کہا کہ ذرا انہیں تنگ کیا جائے، تو اس نے آذان دینی شروع کر دی، پھر وہ فارغ ہوا تو دوسرے نے شروع کر دی، تیسرے نے، اور میری آواز سب سے بلند تھی۔ 9 آذانیں ہوئی اور سب ہنس ہنس کے پاگل ہو رہے تھے۔
کہ یہ کیا ہو رہا ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فوج کے ایک دستے سے اس پہاڑ پہ یہ کون آذانیں دے رہے ہیں، ان سب کو پکڑ کے لے۔ کہتے ہیں گہرا ہو گیا اور فوج پکڑ کے لے آئی، اور اب ہمارے وہم و گمان میں نہیں تھا کہ یہ کیا ہم نے حرکت کر دی اور کیا ہوا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف ایک بات پوچھی، فرمایا یہ تم میں سب سے اونچی آواز کس کی؟ شوق اور چنچل نہیں تھا، تو باقی 8 کو فرمایا تم چلے جاؤ، تم آزاد۔ اور مجھے کہا کہ ابو معذورہ کیا کہہ رہے تھے تم؟ اب مجھے کچھ سمجھ نہ آئے، اس لیے کیونکہ حدیث میں لفظ آتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ مجھے سب سے زیادہ نفرت کسی شخص سے تھی تو انہی سے، سب سے زیادہ بغض میرے دل میں بھرا ہوا تھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے متعلق بھرا ہوا تھا، اور اب میں بے بس ان کے سامنے بیٹھا ہوا تھا۔ نفرت کوئی کہہ سکتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے دلوں کی نفرتوں کا احساس نہیں ہوا ہوگا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نہیں جانتے ہوں گے کہ دلوں میں میرے متعلق کتنا بغض بھرے ہوئے ہیں، اس کے باوجود رسالت، دعوت، اللہ کے دین کی طرف بلانا اور لوگوں کو ہدایت کی راہ دکھانا۔ آپ نے بس یہ پوچھا کہ تم کیا کر رہے تھے، اور فرمایا کھڑے ہو جاؤ اور وہی کرو جو تم نے ابھی کیا ہے۔ اور میں اب مجبور تھا، میں کھڑا ہوا اور میں نے آذان دی، پھر مجھے بٹھایا، پھر مجھ سے فرمایا وہی کہو جو تم کہہ رہے۔ وہ کہتے ہیں جب میں اس سے پہنچا کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ 2 مرتبہ کہا، تو آپ نے فرمایا 2 مرتبہ اور کہو، تو یہ گویا 4 مرتبہ ہو گیا۔ ترجیع اسے کہتے ہیں، رجوع کرنا، لوٹنا، پھر کہنا۔ پھر میں نے کہا اشہد ان محمد رسول اللہ، تو فرمایا پھر اسے کہو، تو 4 مرتبہ یہ اور 4 مرتبہ وہ پڑھایا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہاتھ سے میرے پیشانی کے بال پکڑ کے مجھے کھینچا، اور پھر ہاتھ پھیرا میرے چہرے پہ، پھر میرے سینے پہ، پھر پیٹ پہ، پھر ناک تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بار بار ہاتھ پھیرتے رہے۔ اور جب میں اذان پوری کر چکا تو آپ نے فرمایا اللہم بارک فیک، اللہ اس سے برکت دے، بارک علیک، اللہ تجھ میں بھی برکت دے، تیرے جسم میں بھی برکت ڈال دے۔ اور ابو معذورہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں حیران تھا کہ یہ کیا ہو رہا ہے، کہ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میرے دل میں بھرتی۔ وہ کہتے ہیں پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ لڑکے میرے ساتھ چلو گے؟ میں نے کہا جی آپ فرمائیں۔ تو آپ نے فرمایا چلو اور میں تمہیں بیت اللہ کا مؤذن مقرر کرتا ہوں۔ چنانچہ وہ لے گئے اور بیت اللہ کے مؤذن مقرر ہوئے، اور وہ ترجیح کے ساتھ آذان پڑھتے تھے، اور وہ معذورہ 4 مرتبہ یہ کہتے تھے اشہد ان لا الہ الا اللہ اور اشہد ان محمد رسول اللہ۔ یہ بھی ترجیح، یعنی 4 مرتبہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ اپنے طور پہ امیر حج کے طور پہ امیر المومنین تشریف لائے، تو آپ نے ابو معذورہ رضی اللہ عنہ کو بلایا اور بولا ابو معذورہ میں جانتا ہوں کہ تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مقرر کیا تھا، لیکن ساری دنیا سے لوگ عالم اسلام سے حج کرنے کے لیے آتے ہیں، تو تم دیکھتے نہیں بلال کیسے آذان دیتا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آذان سکھائی ہے کہ 2 مرتبہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اور 2 مرتبہ ہو۔ تو سنتے رہے اور پھر کہنے لگے امیر المومنین مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 مرتبہ سکھایا۔ وہ 4 مرتبہ کی حکمت یہ تھی کہ جب یہ 2 مرتبہ آذان کے طور پر پڑھا اور 2 مرتبہ پھر جب آپ نے فرمایا پڑھو، تو آپ اماکن اللہ کی طرف متوجہ تھے کہ اللہ اسے ایمان کی دولت دیتے اور یہ کلمہ اس کے لیے حقیقی کر۔ چنانچہ 4 مرتبہ ان سے پڑھا، تو انہوں نے کہا میرے مومنین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے 4 مرتبہ پڑھایا تھا، اور 3 باتیں ہیں۔ ایک تو یہ کہ میں قطعاً یہ آذان نہیں چھوڑوں گا، مجھے جیسے سکھا گئے ہیں میں ویسے ہی ہوں۔ دوسری بات انہوں نے یہی حضرت انہوں نے مقرر فرمایا تھا
اگر آپ سمجھتے ہیں کہ اذان درست نہیں ہے تو مجھے ہٹا دیں اور کسی اور کو مقرر کر لیں، بلال رضی اللہ عنہ کو دے دیں۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ فرمایا میری ہمت نہیں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی کو مقرر کر دیں اور میں اسے اس کی جگہ سے ہٹاؤں۔ پھر سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ مجھے پتا چلا ہے کہ آپ یہ بھی کہتے ہیں کہ حج کے موقع پہ عمرے میں لوگ سارے سر کے بال مڈا دیتے ہیں اور یہ وہ معذورہ اپنی پیشانی کے ساتھ والے بال سر کے نہیں مڈاتا، تو یہ کیا چیز مطلب اچھا نہیں لگتا۔ تو نے کہا آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ یہ بال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پکڑے تھے، مجھے ذرا سا کھینچا تھا، اور یہ بال وہ معذورہ کے ساتھ اب قبر میں ہی جائیں گے، اس پہ ان کا ہاتھ لگا۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ چپ ہو گئے اور فرمایا بس ٹھیک ہے تم آذان دیتے رہو۔ یہ وہ آذان ہے جو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ مکہ میں پیدا ہوئے تھے، وہ بچپن سے حرم میں یہ سنتے تھے، انہوں نے اسی آذان کو قائم رکھا ہے۔ چنانچہ شافعی مسلک میں اب بھی یہی 4 مرتبہ کی آذان دی جاتی ہے، اور حنفیوں نے اس آذان کو اختیار کیا جو سیدنا بلال اور عمر رضی اللہ عنہ نے دی۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا اور آپ نے فرمایا بلال آذان دو، اور پھر اس کے بعد ٹھہرو حتیٰ کہ کھانا کھانے والا کھانا کھا لے اور نہانے والا نہا لے اور وضو کرنے والا وضو کر لے، اور پھر اس کے بعد اقامت کہنا ولا تقوموا حتیٰ ترونی، اور دیکھو اقامت کے لیے مت کھڑے ہوا کرو جب تک کہ مجھ کو نہ دیکھ۔ اس لیے شریعت نے مسئلہ یہ رکھا ہے کہ امام جب نظر آئے تو لوگوں کو کھڑا ہونا چاہیے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ امام تاخیر کر دے، 1 بجے نماز پڑھنی ہے تو اب وہ 1:15 اس کا کر دے، امام تاخیر کرے، یہ بھی غلط بات ہے۔ لیکن یہ کہ لوگوں کو بھی اتنا بے صبرا نہیں ہونا چاہیے کہ جو ہی گھنٹی بجی پوری مسجد اٹھ کے کھڑی ہو گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تقوموا، دیکھو کھڑے نہیں ہوا کرتے، حتیٰ ترونی، جب مجھے دیکھو تو پھر صفیں بنانی شروع کرو، جب میں آ جاؤں تو پھر صفوں پہ آؤ۔ آذان کے متعلق انشاءاللہ باقی تفصیلات آئندہ چلتی ہے۔